بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سب سے پہلے میں ان سال ہمارے حجاج کرام اور حجین صاحبان کا شاندار استقبال کرنے والی بینر پر پیچھے 2 تنظیموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان تنظیموں کے ذمہ دار حضرات اور ممبران حضرات اور خاص طور پر ہمارے حافظ عبدالکبیر صاحب اور ہمارے نعیم صاحب، اللہ تبارک کی میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال جب حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں تو جانے کی پوری فکر اس طور پر کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے حج اور عمرہ سیکھ کر جائیں. اس لیے کہ سیکھ کر جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل جاندار ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، اور وہ اس عمل کے اندر کرنے میں جی لگتا ہے. پھر کسی سے پوچھنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. اور پھر جب حجاج کرام آ جاتے ہیں تو آنے والوں کا استقبال اس طور پر کیا جاتا ہے کہ حجاج کرام مردوں میں ہوں یا عورتوں میں ہوں، جو بھی آئے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے کوڑا کاغذ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. اب ایک نیا موقع، نئی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. بالکل سادہ کاغذ ہے. اب اس میں جو ہم لکھیں گے وہ لکھا جائے گا. پچھلے تمام بھول چوک، نافرمانی، خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا. اب موقع پھر دیا ہے. تو ابھی اگر میں یوں کہوں کہ حجاج کرام جو آئے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو کر آئے ہیں، ہماری حجین صاحبہ جو آئی ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، ایسے موقع پر اگر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جس کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یہ ہمارے حضرات اس لیے استقبال کرتے ہیں کہ حاجیوں کو الوداع کہا تھا تو اب بلا کر حاجیوں سے دعا بھی لے لیں. تو آج کا یہ پروگرام خاص طور پر اس لیے رکھا جاتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. میں اپنے حاجی صاحبان اور حجن صاحبہ سے کہتے ہیں کہ آپ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جن کی فکروں کو، جن کی دعاؤں کو، جن کی تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کیا، اور وہ تمام چیزیں جو کتابوں میں دیکھی، سوشل میڈیا پہ دیکھی، کیمروں میں دیکھی، پکچرز میں دیکھی، لیکن اللہ نے آپ کی اندر سچی تڑپ تھی تو اللہ نے حقیقت میں وہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دی. آپ نے خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہو سکتا ہے آپ نے خانہ کعبہ پر ہاتھ بھی رکھا ہو، اور جہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، وہ جو ایک دہلیز ہے،
وہاں سے چمٹی بھی ہوں اور وہاں پر دعا بھی کی ہو، وہ دہلیز وہ ہے، وہ جگہ وہ ہے جہاں پر میرے آقا چمٹ چمٹ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رو رو کر چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے یہ ہاتھ اس جگہ پر بھی لگے ہو جہاں پر میرے آقا نے ہاتھ رکھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے قدم اس جگہ پر پڑے ہوں جہاں پر میرے آقا کے قدم مبارک پڑے ہوں۔ آپ جدھر سے نکلے ہوں گے ضرور وہاں سے ہمارے آقا اپنے زمانے میں نکلے ہوں گے، تو تھوڑی دیر کے لیے خیال کریے کہ آپ ان راہوں سے گزرے، ان جگہوں پر آپ چلے جہاں پر میرے آقا امام الانبیاء فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، جہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی وہاں پر بیٹھے ہوں، آپ حجر اسود کے پاس آپ پیچھے طواف کرنے کے بعد ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کو آپ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں، یا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ نماز پڑھ کر آپ جی چاہ رہا ہوگا خانہ کعبہ کو ان آنکھوں سے جی بھر کے دیکھ لیں۔ اب آپ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہ جگہ ہو جہاں میرے آقا بیٹھے ہوں۔ ایسا مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، تو کم سے کم اس کا یہ لحاظ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ایسے دیار سے واپس آ گئے جو دیار اللہ کا گھر اور امام الانبیاء فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار، آپ وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ تو اب آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے، وہاں سے ہو کر آنے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ان آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھا ہے، ان آنکھوں سے آپ نے گنبد خضرا کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی جالیوں کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے آپ نے جنت کی کیاری کو دیکھا ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے وہاں پر پہنچ کر 2 رکعت نماز بھی ادا کی ہو۔ کیا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کی دعاؤں پر، آپ کی تڑپ پر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ اپنے مقام پر آ گئے ہیں، تو آپ اس منظر کو، جو چیزیں، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کو نظر انداز نہ کر کے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ کے شکر میں گزر رہا ہو، اللہ کو یاد کرنے میں گزر رہا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزر رہا ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ اعلان فرما دیا گیا، لئن شکرتم لأزیدنکم، ہرگز اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یعنی اللہ کا ارشاد ہے کہ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں ان نعمتوں پر، اور یہ جملہ اس کے اندر تاکید در تاکید ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لأزیدنکم، میں ضرور و بضرور اس کے اندر اضافہ کروں گا۔ یعنی جتنا شکر آپ کی زبان پر آئے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، جتنی انکساری آپ کے اندر آئے گی اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جب اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا رہے گا۔ ہرگز اپنے دل کے اندر یہ بات نہ پیدا کرے کہ میں حاجی ہو گیا، میں وہاں ہو آیا، نہیں، آپ کے اندر انکساری رہے، عاجزی رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جیسے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ حج کر کے آئے ہیں، تو بات چیت ہوئی، وہ ان کو زیادہ پہچانتے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کا نام کچھ بھول گیا ہوں، آپ اپنا نام بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا حاجی فلاں۔ تو فوری طور پر ان کو یہ احساس ہوا
कि अच्छा ये हज करके आए हैं, तो इन्होंने उनकी इस्लाह करने के लिए बात कही कि भाई मेरा नाम भी है, तो उन्होंने अपना नाम बताया, नमाजी फलां। तो वो कहने लगे ये क्या? कहने भाई मैं 5 वक्त अल्लाह के घर जाता हूँ, वो बराबर जाता हूँ, आप तो एक मरतबा हज करने गए तो आपने अपने नाम के उस शुरू में हाजी लगा दिया, मैं तो रोज़ जा रहा हूँ 5 मरतबा, तो क्या मुझे हक हासिल नहीं है कि मैं नमाजी लगाऊँ? इसलिए कि हाजी लगाने से कोई बहुत बड़ा मरतबा हासिल नहीं हो जाता है, दूसरे अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका इकराम है आपके लिए, वो आपकी वो इज्जत कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी अपने नाम के शुरू में अपने हाथ से कभी इस नाम को ना लिखें, इसलिए कि आपने हज अल्लाह के लिए किया है, आपने ये सफ़र अल्लाह के लिए किया है, आपने ये मुशक्क़तें और तकलीफ़ें अल्लाह के लिए बर्दाश्त की हैं, आपको चाहिए कि अल्लाह से इसका सिला लेना है, अल्लाह से इसका बदला लेना है। और मज़ीद एक बात कहकर मैं अपनी बात आपसे रुखसत होता हूँ कि अल्लाह के इस इनाम पर, जैसा कि हमारे नईम साहब ने बताया था कि भाई देखिए अब हम अपने वतन पर आ गए हैं, हमारी अपनी घर की ज़िंदगी है, और अल्लाह को याद करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल, अल्लाह को बार बार याद करने के लिए हमको कुरान के मुताबिक एक अमल दिया गया है, और ये बात कही गई है अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए, मेरे ज़िक्र के लिए। तो हमारी नमाज़ों का एहतिमाम फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का बढ़ जाना चाहिए। दीगर और जो नमाजें हैं, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, और किसी हद तक तहज्जुद भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दे तो तहज्जुद की भी 2 रकातें और 4 रकात पढ़ने का एहतिमाम किया जाए। जब हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे, इसीलिए ये बात फरमाई जाती है, बार बार कही जाती है कि हज हमारा कबूल हुआ या नहीं हुआ, इसकी पहचान क्या होगी? हम इतना सफ़र करके आए हैं, अब हम यहाँ तो आ गए, अब हम कैसे पता लगाएं कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फरमाया गया कि सिर्फ एक बात देख लो, हाजी हज से वापस आने के बाद अगर अल्लाह की मोहब्बत उसके अंदर बढ़ गई है, इताअत का जज्बा पैदा हो गया है, और अल्लाह के अहकामात पर चल रहा है, अल्लाह का मुती फरमाबरदार बन गया है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया है। अगर कुछ कोताही हो रही है तो फिक्र की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो रुकावट है वो रुकावट दूर हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अपना मकबूल बंदा बना ले। बहरहाल आप हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और इस बात पर खुश नसीब हैं कि हज़ारों लोग इरादे करते हैं, हिम्मतें करते हैं, पैसा होता है, लेकिन उस वहाँ का सफ़र नहीं कर पाते हैं। हम लोग ऐसे कई लोगों को जानते हैं कि वो अकेले नहीं, पूरे ख़ानदान को लेकर जाकर हज कर सकते हैं, लेकिन ना वो गए ना उनके घर का कोई गया। ये तो अल्लाह की तौफीक पर होता है। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप गए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके जाने को और कबूल फरमाए, और जो कुछ आप वहाँ से लेकर आए हैं उसको अपने लोगों में तक़सीम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।